السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق کریٹو کی جانب سے بات کریں گے نوجوان کے آئے روز کے معاملہ جو خواتین کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بات کریں ایک نوجوان کے حوالے سے، کراچی کا رہائشی ہے اور 19 سال اس کی عمر ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر خاتون سے رابطہ کیا اور بات کرتے کرتے بات محبت تک جا پہنچی۔ امریکی خاتون جو ہیں وہ اس سے سوشل میڈیا پر اس حد تک اٹیچ ہو گئیں کہ انہوں نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ نوجوان نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے آن لائن بھی نکاح کر لیں گی تو میں اس میں رضامند ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ ہی عرصے میں یہاں سے وہاں بلائیں گی۔ جیسا کہ عام طور پر پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں اپنے سے ڈبل عمر کی خواتین کو پاگل بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ خواتین پاکستان آتی ہیں، نوجوان سے نکاح کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی رچا کر باہر کے ملکوں میں جا کر پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں اور خواتین کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیس کچھ اس کے متبادل ہوا۔ کیس کچھ اس طرح سے تھا کہ نوجوان نے بغیر سوچے سمجھے اتنی حد تک ریلیشن آگے بڑھا لیا کہ خاتون کو اپنے اعتماد میں لے لیا۔ خاتون جو تھیں وہ سیریس ہو گئیں، وہ اس طرح ٹریٹ کرنے لگیں کہ جیسے وہ نوجوان 19 سالہ نوجوان اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر پینگیں بڑھاتی ہوئی امریکہ سے پاکستان آ گئی۔ جب یہ وزٹ ویزا پر پاکستان آئی تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ جو کراچی کا رہائشی تھا جس کی عمر 16 سال تھی، اس نوجوان کا نام تھا ندالہ میمن۔ ندالہ میمن کو جب اس نے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں تمہارے لیے اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پر آ گئی ہوں، میں تم سے جب تک شادی نہیں رچاؤں گی تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے یہاں کسی بھی طرح کی کوئی سزا ہو جائے، مجھے تمہارے لیے ہر سزا بھی منظور ہے۔ وہ اس حد تک سیریس ہو گئی کہ اس نے اپنے بچوں کا بھی نہ سوچا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے ہی وزٹ ویزا ختم ہوا، اس کے کچھ دن پہلے بھی اس کی نوجوان سے بات ہوئی تو اس نے اس سے کہا کہ میں جو ہے اتنا مجبور ہوں، میں خود تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میرے جو ماں باپ ہیں وہ آپ سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہے، میں بہت کوشش کی ہے، وہ کبھی بھی اس بات پر رضامند نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک شرط ہے، آپ یہاں سے واپس چلی جائیں آن لائن، اسی طرح سے مجھ سے جو ہے نکاح کر لیں تو آپ یہاں سے ڈاکومنٹس بھجوائیں گی، میں یہاں سے آ جاؤں گا، لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہاں پہ ہنسی خوشی دھوم دھام سے شادی ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرا خاندان کبھی آپ کو قبول نہیں کرے گا، میرے ماں باپ کبھی بھی عزت سے آپ سے میری شادی نہیں کریں گے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، آپ رہنا چاہتی ہیں تو اپنی مرضی سے یہاں رہیں، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ اس طرح سے بے وفائی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس نوجوان نے اس کو جواب دے دیا، اور اس طرح خاتون جو ہیں دل برداشتہ ہو گئیں اور بڑی مایوس ہوئیں، پریشان ہوئیں۔ کچھ دن اور گزرتے چلے گئے۔ 11 اکتوبر کو خاتون اس کے لیے پاکستان آئی تھی، لیکن 11 اکتوبر کے بعد اب تک وہ چل سو چل اسی طرح ذلیل و خوار ہوتی رہیں۔ خاتون ڈپارچر لاؤنج میں جو ہے جہاز میں سوار نہ ہوئیں، اس پر جو ہے افسران اس سے زبردستی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر زبردستی جہاز میں بٹھاتے تو یہ پالیسی کے خلاف تھا۔ وہاں پر بہت سے ایسے افسران نے ان سے کہا کہ میڈم آپ جو ہیں ایئرپورٹ آ گئی ہیں، اب آپ جہاز میں سوار ہو جائیں، لیٹ ہو رہا ہے، ہم آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ اگر یہاں رکتی ہیں تو آپ کا ویزا ختم ہو جائے گا۔ لیکن خاتون نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا کہ میرا ویزا ختم ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب تک میں کراچی کے نوجوان سے شادی نہیں کروں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ خاتون نے کیا کیا، جب انہوں نے لاہور سے کراچی جانے کے لیے ٹکٹس کرائیں تو امیگریشن میں اس کو اتنی پرابلمز آئیں اور اس نے ASF نے اس کو وہیں سے گرفتار کر لیا اور خاتون کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ان کو یہ بتایا کہ ان کا جو ویزا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہ وزٹ ویزا پر آئی تھیں، ان کا ویزا اب نہیں مزید ایکسٹینڈ انہوں نے کروایا اور یہ اس طرح ہی یہاں پر رہ رہی ہیں، غیر قانونی ہیں، اور ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، خاتون نے اس لڑکے سے دوبارہ رابطہ کیا کہ میں تمہاری وجہ سے اتنے برے حالات میں ہوں، مجھے تم سے انصاف چاہیے، میرے بچے جو ہیں وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اسی طرح سے وہ اس کو ڈرامہ کرتا رہا، اور یہ جو نوجوان ہے کراچی کے علاقہ گارڈن سے تعلق رکھتا ہے، اور نوجوان جو ہے لگاتار اینڈ تک خاتون کو بیوقوف بناتا رہا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ کہانی جو ہے بالکل دوسری کہانیوں سے مختلف نکلی، جیسا کہ خواتین پہلے یہاں سے نوجوانوں کو لے جاتی تھیں اور اسی طرح ان کی زندگی سیٹ کر دیتی تھیں، یہاں پر نوجوان جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ لالچ کی اس حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں تو اپنی خواتین کو نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں پر ان سے بے وفائی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ان کا مس یوز کرتے ہیں، فونوں پہ دوستیاں بڑھاتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، ان کو حدود کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن یہاں تو لڑکے نے حد کر دی، 19 سال کی عمر میں اتنی کم عمر میں سوشل میڈیا پر بات کر کے خاتون کو امریکہ سے پاکستان بلا کر اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے گھر نہ بسایا۔ اب وہ خاتون کے ساتھ کچھ ایسا ہوا
کہ جب یہاں پر وہ اتنی مجبور تھی، ان کا کوئی اور سدے باپ نہیں تھا، تو پھر اس کو کسی این جی او نے ٹکٹ اور اس کو ویزا پرووائڈ کیا، اور اس کے بعد نجی این جی او نے اس کی مدد کی، اور اس مدد کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک بازو بنا، ان کی مشکلات میں کچھ ان کو سہارا ملا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایئرپورٹ پر خاتون کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ ان کی حالت کو سنبھالنے کے لیے ان کو وہیں پر ہی کلینک میں ایڈمٹ کروا دیا گیا، ایمرجنسی ان کو جو ہے ڈپس لگائی گئی، ان کو میڈیکیشن کی گئی، اس کے بعد ان کی حالت جو ہے تھوڑی بہتر ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔